پارٹ 21 تجلیات نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کے گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کے متعلق احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کے پھوٹنے سے پہلے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا پہنچے۔ غار میں 3 راتیں۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی چیز ہو۔ اچھا، یہ جو غار سور تھی یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی، یعنی مدینہ کے راستے میں نہیں تھی، یہ الگ ڈائریکشن میں تھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے، تو انہوں نے غار کو صاف کیا۔ چند سوراخ تھے، اس میں تہبند پھاڑ کر باندھ دیا۔ 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے، یعنی آپ کی نیند کھل گئی، اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن یعنی اپنا جو تھوک تھا لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سواری نکال کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے جیسے مکہ میں ہی رات گزاری ہے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور تاریکی گہری ہو جاتی یعنی اندھیری رات ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں غار گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید بھی رکھا، پھر بے فائدہ
اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسماء نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے داہنے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچے کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مدینے کی راہ میں 2 شنبے کی رات ربیع الاول کی چند رات رہنما عبداللہ بن اریقط لیثی وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمائی ہے۔ وہ جس آدمی سے انہوں نے وعدہ کیا تھا تو وہ غار سور کے پاس آ گیا اور اب ان کو سواریاں مل گئیں۔ اب وہ جو تھا وہ ان کو لے کے جائے گا مدینہ۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، رہنما یعنی وہ جو آدمی تھا جو ساتھ میں لے جانے والا تھا، پھر پشچم مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسی راستے پر چلا جس پر شازونادار ہی کوئی چلتا تھا۔ اس رات بھر پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی، یعنی آرام فرمایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا، اس چاروں طرف کا جائزہ لیا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے دودھ دھویا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ ہے، یعنی معبد سے پوچھا کہ ان کے پاس کچھ ہے۔ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک بکری تھی، وہ بھی اتنی کمزور تھی کہ وہ چرنے بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ وہاں بندھی ہوئی تھی اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دھویا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جسے پوری ایک جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئیں، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے، تو خود پیا اور دوبارہ دودھ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ دریافت کیا تو معبد نے پوری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے طور اتوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا۔ یہ جو معبد نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن بیان کیا تھا، یہ جو ہے وہ ہسٹوریکل ڈسکرپشن ہے۔ یہ ہر جگہ جب بھی آپ کا ڈسکرپشن کے بارے میں آتا ہے تو معبد سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ملے تھے تو
تو پورا انہوں نے حال حلیہ بتایا، پھر کس طرح سے آپ نے بات کی، ایک ایک چیز انہوں نے بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا تھا۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملے تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیرین مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ، ایک آواز سنائی دی ان کو اور ایسا لگا کہ کوئی کہتا ہوا نکل گیا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتوں کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہ داشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کے بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، یعنی جو معبد تھے ان کی طرف اشارہ کیا، پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جشیم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کی لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کا پیچھا کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر سوار ہو کر اور آگے بڑھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے گیا سراقہ بن مالک، جب اس نے انعام کی لالچ میں، کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا قریش نے، اور آپ اتفاق نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے، اب یہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ پھر سراقہ تھک کے گھٹنوں تک جا پہنچا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بامشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ ریت میں دھس گئے تھے، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھواں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے۔ آپ امیجن کریں یہ لوگ کتنا زیادہ فالگیری پہ یقین کرتے تھے کہ ایک ایک سٹیپ پہ وہ تیر نکال کے چیک کر رہا ہے کہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا۔ نکالے تو پھر وہی تیر نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ غالب آ کے رہے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آئیں گے، آپ ہی جیتیں گے۔ چنانچہ اب اس نے امن کی پکار لگائی، اب اسے ڈر بھی لگا۔ وہ لوگ ٹھہر گئے اور یہ ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، مطلب میری جان بخش دیں اور میں اس ارادے سے آیا ہوں، قریش کا یہی ارادہ ہے۔ البتہ اس سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے اتنا کہا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں کس راستے سے جا رہا ہوں۔ سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوایا کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے یا مجھے میری جان بخش دیں گے۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عامر بن فہیرہ تھے، اور وہ جو شخص جو آپ کو لے کے جا رہا تھا۔ سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں،
یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے۔ یہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ بھی راستے میں قافلہ ملا، یہ لوگ سب مسلمان ہو گئے۔ مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے ٹھکانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کے ہم رکاب رہا، انہیں آپ کے ساتھ ساتھ چلا۔ احد کے موقع پر اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے ہی غلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید پرچازات پیش کیا۔ اب یہ سب راستے میں ہو رہا ہے، جو راستے میں جب آپ ہجرت کر رہے تھے، آپ جن لوگوں سے ملے، جو واقعات پیش آئے، وہ سب بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر۔ قباء تشریف، اب مسجد قباء جو تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول 14 سالہ نبوت بمطابق فرسٹ ہجری۔ اب یہ فرسٹ ہجری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی وہ ایئر فرسٹ ہجری کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلوں کے جو 13 سال تھے وہ نبوت کہا جاتا ہے۔ 13 سال نبوت، 12 سال نبوت، یعنی نبی بننے کے 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ مدینہ آ گئے۔ تو جب آپ نے فرسٹ ہجرت کی، پہلا سال جو تھا اس کو فرسٹ ہجری مانا گیا، تو وہاں سے اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ فرسٹ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی ہررا کی طرف نکل جاتے، مطلب وہ لوگ سب بے تابی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، مدینہ والے، جب سے ان کو خبر ملی تھی کہ آپ آنے والے ہیں۔ اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے، یعنی دوپہر تک انتظار کرتے تھے روز آپ کا۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنی کسی گدھی پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں، رفقا یعنی جو بھی آپ کے ساتھی تھے، سفید کپڑوں میں مبوس جس سراب ڈھانک رہی تھی چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے فرمایا، ایک یہودی تھا، اس نے دیکھ لیا کہ آپ آ رہے ہیں تو اب وہ زور سے چلایا، عرب کے لوگ، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ سب لوگ روز انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے چلا کے کہا کہ آ گئے آپ۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ لوگوں نے ہارا کا رخ کیا اور وہاں پر آپ سے ملاقات کی، پھر آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
آپ بھی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سفید تھے، تو سب انہیں رسول اللہ سمجھ رہے تھے، لیکن جب دھوپ ہونے لگی اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کی، تب سب کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ رسول اللہ ہیں۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثم بن حدم رضی اللہ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، یہ پہلی مسجد تھی اسلام کی، اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے۔ آپ نے اپنے ننیحال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدینہ کی جانب کوچ کی، یعنی ان کے ساتھ آپ نے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ بنو سلیم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہاں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھوائی، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ اب مدینے میں داخلہ، یہاں سے مدینے میں داخلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک جو تھا ہمارا مکی دور تھا، مکی دور ہمارا یہاں تک ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب یہاں سے ہمارا مدنی دور شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔